موسم خزاں میں چنگیز خان نے تمام اعلیٰ افسروں کو حسب معمول مجلس مشاورت میں شرکت کے لیے بلا بھیجا تھا، لیکن اس کا بڑا بیٹا جوبی نہیں آیا تھا۔ اس نے توپتاً کئی گھوڑے بھیج دیے تھے اور معذرت کی تھی کہ میں بیماری کے سبب سے نہ آ سکا۔ آرود کے بعض شہزادے جوبی کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کا نطفہ مشکوک ہے اور اسے تاتار کہہ کر پکارتے تھے۔ ان لوگوں نے چنگیز خان کو سمجھایا کہ اس کے بیٹے نے قرلتائی میں شرکت نہ کر کے اس کے حکم سے سرتابی کی ہے۔ چنگیز خان نے اس افسر کو بلایا جو جوبی کی طرف سے گھوڑے لے کے آیا تھا اور پوچھا کہ جوبی سچ مچ بیمار ہے۔ قچاج سے جو قاصد آیا تھا اس نے یہ کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں جب روانہ ہو رہا تھا تو وہ شکار کھیلنے میں مصروف تھا۔ غصے کے عالم میں چنگیز خان اپنے خیمے سے چلا گیا۔ ان کے افسروں کو توقع تھی کہ وہ جوبی کو سزا دینے کے لیے حملہ کرے گا، لیکن خان نے اس کے برعکس ایک خط لکھوایا کہ وہ مغرب کا راستہ لے۔ خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے عروج میں پھوٹ پڑ جائے، اور شاید اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا۔ اس نے صوبدائی کو حکم دیا کہ وہ یورپ سے واپس آئے اور جو بھی جہاں کہیں ملے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہرات اور دوسرے کئی شہروں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ مشرق میں فوج جمع کر رہا تھا۔ ہندوکش کے مشرق سے ہراول دستوں کی یہی اطلاع تھی۔ چنگیز خان کی تجویز یہ تھی کہ خوارزمی شہزادی کے مقابلے کے لیے تولی کو بھیجیے، جس پر وہ اپنے اور سپہ سالاروں سے زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ لیکن اسی زمانے میں ہرات کی بغاوت کی خبر ملی، اس لیے بہت بڑی فوج کے ساتھ تولی کو مغرب میں خراسان بھیج دیا گیا۔ خوارزمی فوج کی تلاش اور استحصال کے لیے 60,000 فوج کے ساتھ چنگیز خان نے میدان کا رخ کیا۔ اس کے راستے میں کوہ بابا کی کوہساروں میں بامیان کا مسلح شہر پڑتا تھا۔ وہ خود اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ٹھہر گیا اور اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ ایک کارخون کی سرکردگی میں جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ وہ خود اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ٹھہر گیا اور اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ ایک کارخون کی سرکردگی میں جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ کچھ عرصے بعد قاصد بامیان اس خبر کے ساتھ آ پہنچے کہ جلال الدین کے ساتھ 60,000 فوج ہے اور منگول سے بسالار سے اس کا مقابلہ ہوا، لیکن منگول سے بسالار نے خوارزمیوں کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا کہ وہ چھپ کر حملہ کر سکے۔ ہراول کے دستے اور پیش قدمی کرنے والے سپاہی خوفناک خوارزمی شہزادی کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس نازک وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ افغان فوج جلال الدین کے ساتھ آ ملی تھی اور اس کی طاقت دگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ خبر ملی کہ ترکوں اور افغانوں نے منگول ارخون کو شکست دے کے اس کے سپاہیوں کو پہاڑوں میں دھکیل دیا ہے۔ چنگیز خان نے نئے سرے سے بڑے غیظ و غضب کے ساتھ بامیان کے شہر پر حملہ کیا جو اس کے راستے میں حائل تھا۔ محصورین نے سارے علاقے کو پہلے ہی سے ویران کر دیا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر تک دور ہٹا دیے تھے تاکہ منگول انہیں اپنے منجنیقوں میں استعمال نہ کر سکے۔ وہ ساز و سامان جس کے ساتھ منگول اب تک عام طور پر لڑتے آئے تھے ان کے ساتھ نہ تھا۔ وسیلوں کے مقابلے میں انہوں نے جو لکڑی کے برج کھڑے کیے تھے ان پر قلعے سے روغن میں ڈوبے ہوئے آتشگیر تیروں کی بجھاڑ ہوتی تھی، یہاں تک کہ منگولوں نے مویشیوں کو کاٹ کر ان کی بھیگی ہوئی کالوں کو لکڑی کی برجوں پر آگ سے بچانے کے لیے لگا دیا۔ چنگیز خان نے آخری حملے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک قلعہ سر نہ ہو جائے حملہ جاری رہے۔ اس وقت اس کا ایک پوتا جو بسیل کے نیچے تک اس کے ساتھ آیا تھا مارا گیا۔ خان نے غصے کے عالم میں اپنی فوج کو آخری حملے کے لیے اکسایا
اپنا خود اتار پھینکا اور خود سپاہیوں کے صفوں میں گھستا ہوا اس دستے کی رہنمائی کے لیے جا پہنچا جو قلعے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ قلعے کے پسیل میں شگاف تھا، یہاں منگولوں کے قدم جم گئے اور بہت جلد بامیان کے شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پسیل کے اندر ہر جاندار کو تیغ کر دیا گیا اور مسجدوں اور محلوں کو مسمار کیا گیا، یہاں تک کہ منگول خود بھی بامیان کو بلدے غم کہتے ہیں۔ چنگیز خان فوراً بامیان کو چھوڑ کے اپنے منتشر لشکروں کو اکٹھا کرنے نکل کھڑا ہوا۔ یہ دستے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اس کی طرف آ ہی رہے تھے۔ خان نے ان سب دستوں کو اکٹھا کیا اور ان کی وفاداری اور ثابت قدمی کی تعریف کی، بجائے اس کے کہ وہ اس بدنصیب آرخون پر الزام در تھا جس نے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ اس کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ کرنے گیا اور جنگ کی تفصیلیں پوچھتا رہا، آرخون کو سمجھاتا رہا کہ اس نے کس موقع پر کیا غلط چال چلی۔ چنگیز خان خوارزمی شہزادے کے خلاف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ایک فوج کو اس نے الگ روانہ کیا تاکہ افغانوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرے۔ افغانی فوج اس سے پہلے خوارزمی فوج کے افسروں سے لڑ کر اسے چھوڑ گئے تھے۔ جلال الدین غزنی کے مشرق کی طرف پیچھے ہٹا، لیکن منگول تیزی سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے حلیفوں کو اپنی کومک کے لیے بلانے کے لیے قاصد بھیجے، لیکن ان کے راستے میں منگول حائل تھے جو تمام دروں پر قابض تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اپنی 30,000 فوج کے ساتھ جلال الدین پہاڑوں سے نیچے اتر کے دریائے سندھ کی وادی میں پہنچا۔ اسے امید تھی کہ دریائے سندھ کو عبور کرے تو پھر اسے دہلی کے سلطان کی مدد حاصل ہو جائے گی، لیکن منگول جو غزنی میں اس سے 5 روز کے مسافت پر تھے اب نصف روز کے فاصلے پر آ گئے تھے۔ اس دوران خان نے اپنی فوج کو کھانا پکانے کے لیے گھوڑوں سے اترنے کی اجازت دے دی۔ ادھر خوارزم کے شہزادے نے دریا کا رخ کیا اور یہ دیکھا کہ وہ ایسے مقام پر ہے جہاں دریا کا بہاؤ اتنا تیز اور پانی اتنا گہرا ہے کہ دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آخری مقابلے کے لیے پلٹا۔ اس کا بایاں پہلو ایک پہاڑ کے تلے محفوظ تھا اور اس کے دائیں بازو پر دریا کا موڑ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ مسلمان بہادر جو اپنی آبائی سرزمین سے نکالے گئے تھے بے رحم منگولوں سے طاقت آزمائی کے لیے تیار ہوئے۔ جلال الدین نے حکم دیا کہ دریا کے کنارے جتنی کشتیاں ہیں جلا دی جائے تاکہ اس کے سپاہیوں کے دل میں بچ کے باغ نکلنے کا خیال بھی نہ آئے۔ میدان جنگ میں اسے موقع کی جگہ مل گئی تھی۔ اب اس کا فرض تھا کہ یا تو اس جگہ کو سنبھالے یا نیست و نابود ہو جائے۔ صبح سارے منگول محاذ پر آگے بڑھے۔ جب اندھیرا کم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ سب آرا ہے۔ خان اور اس کا نشان اور خاقانی محافظ دستہ کے 10,000 سپاہی قلب لشکر کے پیچھے تھے۔ شروع میں انہوں نے لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ سب سے پہلے تندو تیز خوارزمی شہزادے نے اپنے سپاہی آگے بڑھائے۔ خوارزمی نے امین الملک کے سربراہی میں منگولوں پہ ایسے ٹوٹ پڑے کہ منگولوں کو دریائے سندھ کے کنارے کنارے پیچھے ہٹنا پڑا اور کئی منگول دستے بٹ کر منتشر ہو گئے۔ تقدیر کے داؤ میں پتہ حاصل کرنے اور یا سب کچھ کھونے کا فیصلہ کر کے خوارزمی اپنی فوج کے منتخب دستوں کے ساتھ منگولوں کے لشکر خلف حملہ ور ہوئے۔ منگولوں کو کاٹتا ہوا اور منگولوں کے نشان اور چنگیز خان کو ڈھونڈتا ہوا ان قلب میں گھس گیا، لیکن بوڑھا چنگیز خان وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ کسی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے معلوم ہوا کہ خوارزمیوں نے پتہ حاصل کر لی۔ منگول لشکر جو اس حملے سے ہل گیا تھا جم کر لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان نے دیکھ لیا کہ خوارزمیوں کے لشکر کے تقریباً سارے کے سارے سپاہی دوسرے حصوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ بیلان و یان کی سرکردگی میں ایک لشکر جس طرح ممکن ہو پہاڑوں کی اس پار پہنچ جائے۔ یہ منگولوں کی پرانی الٹ دینے والی چال تھی۔
جس سے وہ اپنے نشان کے ساتھ دشمن پر چا جاتے تھے۔ اس درمیان میں چنگیز خان اپنے 10,000 باری گھڑ سواروں کو لے کر قلب لشکر کے مدد کو پہنچا، جہاں جلال الدین کا خطرہ سب سے زیادہ تھا۔ اس حملے سے خوارزمیوں کے قدم اکڑ گئے۔ ان کے تعاقب میں خان نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اپنے دستوں کو موڑ کر اس نے جلال الدین کے پہلو پر حملہ کیا، جو قلب میں اسی لشکر سے لڑ رہا تھا۔ دریا کے پاس جلال الدین خوارزمشاہ کا جو دستہ تھا وہ اس کے اور جلال الدین کے درمیان حائل ہو گیا۔ شیر دل لیکن تکے مانتے مسلمان اس بوڑے خان کی چالاکی اور فراست سے مجبور ہو گئے۔ جلال الدین نے آخری کوشش کر کے چنگیز خان کے محافظ دستوں پہ حملہ کیا اور کوشش کی کہ اپنی فوج کو دریا کے کنارے ہٹا لے۔ منگولوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے دستے منتشر کر دیے گئے۔ بلا نویان اس پر پورا دباؤ ڈال رہا تھا۔ بالآخر جب جلال الدین اونچے کنارے پر پہنچا تو اس کے پاس صرف 700 ساتھی زندہ بچے تھے۔ یہ جان کر کہ خاتمے کا وقت قریب آ گیا، جلال الدین ایک تازہ دم گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنا ذرہ اتار پھینکا اور اپنی تلوار، ایک کمان اور تیر لے کر اونچی چٹان سے دریا کے تیز دھارے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کود پڑا اور دراز کنارے پر پہنچنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان نے حکم دیا تھا کہ شہزادی کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ منگول اب آخری خوارزمیوں کو گھیر چکے تھے اور خان نے اپنے گھوڑے کو چابک لگایا اور جنگ کے میدان سے ہوتا ہوا دریا کے کنارے پر پہنچا، جہاں اس نے 20 فٹ اونچے چٹان سے سوار شہزادی کو دریا میں کودتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے جلال الدین خوارزمشاہ کو دیکھتا رہا، پھر انگشت بدندان ہو کر بے ساختہ کہا، وہ باپ بہت خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ اس نے جلال الدین کی جرأت اور شجاعت کی تعریف میں دریغ نہ کیا، لیکن وہ اسے زندہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کچھ منگولوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے تعاقب میں دریا کو تیر کر پار کرے، لیکن چنگیز خان نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس نے جلال الدین کو تیز دھارے اور دریا کے تموج کے باوجود دوسرے کنارے پر پہنچتے دیکھا۔ دوسرے دن اس نے ایک لشکر بلا نویان کی سرکردگی میں بھیجا کہ دریا کو ایک پایاب مقام سے پار کرے۔ بلا نویان نے ملتان اور لاہور کو تاراج کیا اور شہزادے کا پتہ چلا کہ تعاقب بھی کیا، لیکن پھر دہلے جانے والے قابلوں کے ہجوم میں اس کا کوچ نہ لگ سکا۔ گوبی کے یکبستہ باشندوں کو یہاں کی گرمی بہت عجیب معلوم ہوئے اور بلا نویان نے واپس پلٹ کے خان سے عرض کیا، اس مقام کی گرمی سے آدمی مر جاتے ہیں اور یہاں کا پانی نہ تازہ ہے نہ صاف ہے۔ اس طرح شمالی حصے کے علاوہ باقی ہندوستان منگولوں کی پتہ سے بچ گیا۔ جلال الدین زندہ بچ گیا اور پھر بھی منگولوں سے لڑتا رہا، لیکن اس کا کوئی اپنا وطن نہ تھا۔ دریائے سندھ کی لڑائی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد بوڑھے چنگیز خان کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگے۔ اس نے کہا، میرے بیٹوں کو ایسے ملکوں اور شہروں میں رہنے کی تمنا ہوگی، مجھے تو نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔